السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر مرزا اینڈ کمپنی آپ کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ سستی شہرت، دیکھیں جی انجینئر مرزا محمد علی کا چینل دیکھیں، اس کے اندر سستی شہرت آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ مجال ہے جو کوئی آپ کو مل جائے ویڈیوز، زیادہ تر ویڈیوز آپ کو یہیں ملیں گی کہ جہاں کسی نہ کسی کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کہیں پر کسی اہل حدیث عالم کی تصویر ہے، کہیں ڈاکٹر اسرار احمد کی ہے، تو کہیں دعوت اسلامی کے کسی شخص کی چینل ہے، زیادہ تر تو مولانا الیاس صاحب کی تصویر ہے، یا تو پھر کہیں اور کسی کی تصویر ہے، کہیں کسی پولیٹیکل فگر کی تصویر ہے، کہیں طارق جمیل کی تصویر ہے۔ تو اب دیکھیں نا، سستی شہرت ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم مرزا راوزی جاہل 2 نمبر جھوٹے کو جواب دے رہے ہیں، تو ہمیں کہتے ہیں اس کے سپورٹرز کہ آپ جو ہے وہ کیا سستی شہرت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان چھچورے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی کسی کو۔ ہم تو اصلاح کے لیے آئے ہیں اور اصلاحی کا کام کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کی تصویریں لگا کر اور یہ شو بازیاں کر کے جو ہے وہ ویوز لیے جا رہے ہیں، اور مرچ مسالے لوگوں کو دکھا کر ویوز لیے جا رہے ہیں، اور ان ایشوز کو اٹھا کر ویوز لیے جا رہے ہیں جو متنازع ایشوز ہیں، جن میں تنازع موجود ہے، اور ان چیزوں کا جن کا جواب دیا جا چکا ہے انہیں اٹھا کر لوگوں کی تصویریں لگا کر یہ دیکھیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ پورا چینل اسی سے بھرا ہوا ہے، کسی نہ کسی کی تصویر لگی ہوئی ہے اور مرزا بکواس کر رہا ہے۔ دیکھو، یہ نمبر یاد کر لینا دین نہیں ہوتا، دین جو ہے اس کے اندر اصول ہوتے ہیں، فہم ہوتی ہے، لیکن یہ اس کو معلوم ہوگا جس نے دین سیکھا سمجھا اور پڑھا ہو۔ دیکھو، ریل گاڑی کو چلنے کے لیے بھی پٹری چاہیے ہوتی ہے، اور یہ جاہل آدمی گھر میں بیٹھ کر دین اس کو سمجھ آ گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جن مکاتب فکر کے علماء کی کتابیں اس نے پڑھی ہیں، انہی کتابوں سے پڑھ کر انہی مکاتب فکر کے علماء پر زبان کو دراز کرتا ہے۔ عربی تو اسے بغیر اعراب کے پڑھنی بھی نہیں آتی، نہ اس کو عربی گرامر سے کوئی دور کا لینا دینا ہے، اور یہ بڑی واضح ہو چکی ہے بات جب اس نے امام کعبہ پہ بات کی اور خود قرآن سامنے رکھ کے غلط پڑھتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے بغیر اعراب کے اس سے عربی نہیں پڑھی جاتی، اس لیے ترجمے اپنی مرضی سے کرتا ہے، جہاں اس کو لگتا ہے کہ ترجمہ میری مرضی کا نہیں ہے وہاں ترجمے بدل دیتا ہے۔ وہ ویڈیوز بھی میں نے آپ کو دکھائی ہیں جہاں یہ چیزیں مٹا دیتا ہے اپنی مرضی سے، کبھی شعیب الراؤد سے لے لیا تو کبھی زبیر علی زئی سے لے لیا اور کہیں البانی سے لے لیا، اور اپنی مرضی سے چیزیں جو ہے وہ چلاتا رہتا ہے۔ تو بہرحال ایک نمبر کا دوغلا آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، فریبی آدمی ہے، اس لیے تمام مکاتب فکر اس کے خلاف ہیں، کیونکہ اس کی فہم ہی نہیں ہے، اس کی فہم جو ہے وہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ سے ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ وہ لوگ جو شیشوں کے گھروں میں بیٹھے ہیں پتھر نہیں پھینکا کرتے، کیونکہ ان کے اپنے گھر ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ شیشے میں بیٹھے ہو آپ، شیشے کے گھروندے میں بیٹھے ہو، اور دیکھو ذرا شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہ پھینکو، کیونکہ اس سے تو تمہارے انجینئر محمد علی مرزا کی سستی شہرت عیاں ہو رہی ہے۔ جہاں چند 100 اس کو ویوز ملا کرتے تھے، یہاں اپنی تصویریں لگایا کرتا تھا، اب اس نے پھر کیا کیا کہ اس نے ان ایشوز پہ بات کرنی شروع کی جو مرچ مسالہ لگے اور فتنہ گری ہو اور افراتفری پھیلے۔ تو بس اس کے بعد جب اٹینشن گیننگ شروع ہوئی تو اس کے بعد اس نے لوگوں کی تصویریں لگا کر اس کا پرچار کرنا شروع کر دیا۔ تو سوائے تصویریں لگانے کے اور کوئی کام نہیں اس کا، اور اب یہ اشتہار یہی کرتا رہتا ہے، ان ایشوز کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ دیکھیں نا، اس نے جب ویڈیو بنائی نپور شرما پر تو فائدہ اس سے کس نے اٹھایا؟ غیر مسلموں نے۔ یہ جس نے ویڈیوز پہلے بنائی ان سے فائدہ اٹھایا قادیانیوں نے، اس سے فائدہ اٹھایا راوزیوں نے۔
تو بیسکلی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قماش کا اور کس کیلیپر کا یہ آدمی ہے، اور اس کیلیپر کی اس کی ریسرچ ہے۔ جو شخص صحابہ کرام کا احترام نہ کرتا ہو، سورہ توبہ کی آیہ نمبر 100 بھی جس کو سمجھ میں نہ آتی ہو، تو اس کا علمی لیول آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کتنا گھٹیا اور گرا ہوا ہوگا۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جن نے خود کبھی کتابیں کھول کے نہیں پڑھیں اور اس جاہل آدمی سے علم دین لینے پہنچ جاتے ہیں۔ بچوں کے لیے تو بہترین اسکول تلاش کرتے ہو، لیکن دین کسی بھی گدھے سے لے لیتے ہو۔ افسوس ہے تم لوگوں کی عقلوں پر کہ ایسے شخص سے دین لینے چلے ہو جس نے کبھی دین پڑھا ہی نہیں، بس ایک اٹکل پچو ہے، یہ باہر کا کوئی بہرحال انفلٹریشن ہے، ایجنٹ ہے، یا گمراہ آدمی ہے، یا پلانٹڈ آدمی ہے، لیکن نہ حق پر ہے نہ حق بیان کرتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، سدھر جاؤ، توبہ استغفار کرو، اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.